دیکھتے ہیں کہ دنیا کی مجموعی عمر کتنی ہے۔ ابتدا سے انتہا تک یعنی تخلیق کے آدم سے قیامت تک زمانہ کی کل مقدار کے بارے میں علماء سلف کا اختلاف واقع ہوا ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ زمانہ کی کل مقدار 7,000 سال ہے۔ اس قول کے قائل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ ان سے مروی ہے کہ دنیا کی مجموعی عمر آخرت کے مقابلے میں 7,000 سال ہے۔ اس میں 6,200 سال گزر چکے اور چند سو سال باقی ہیں، یعنی چند صدیاں باقی ہیں، نہ کہ ہزار۔ بعض فرماتے ہیں کہ زمانے کی کل مقدار 6,000 سال ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مروی ہے اور حضرت وہب بن منبع رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں دنیا کو 5,600 سال گزر چکے ہیں اور ہر زمانے میں جو انبیاء علیہ السلام اور سلاطین گزرے ہیں میں ان سب سے واقف ہوں۔ راوی نے پوچھا دنیا کی کل مدت کتنی؟ تو انہوں نے فرمایا 6,000 سال۔ ان میں سے درست بات یہ ہے کہ جس کی تائید اور تقویت بہت سی احادیث سیاح سے ہوتی ہے۔ مثلا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمہاری عمر گزشتہ عمروں کے مقابلے میں اتنی ہے جتنا تمہارا نماز عصر سے غروب شمس یعنی سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، یعنی جو نسبت اس کے لیے یعنی تھوڑے وقت کو پورے دن سے ہے وہی نسبت تمہاری مجموعی عمر کو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر سے ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہی مروی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ خبردار بلا شبہ تمہاری عمر ان امتوں کے مقابلے میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں اتنی ہے جتنا نماز عصر اور مغرب کا درمیانی وقت ہے۔ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے دنیا کی عمر میں صرف اتنی مقدار بچی ہے جتنی بعد نماز عصر سورج کی مقدار غروب ہونے سے باقی رہ جاتی ہے۔ ابن عمر سے ہی مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، سورج کے کعان نامی پہاڑ پر چمک رہا تھا، پس آپ نے ارشاد فرمایا تمہاری عمریں گزری ہوئی امتوں کے مقابلے میں بس اتنی ہے جتنا دن کا یہ حصہ گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا۔ انس بن مالک سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے اصحاب کو خطبہ دیا، سورج غروب ہونے کے قریب تھا، بس کلیسا وقت باقی رہ گیا تھا، تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے قبضے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کی نسبت صرف اتنی رہ گئی جتنا یہ تمہارا دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی ہے اور تم سورج کو غروب کے قریب ہی دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اس طرح تقریباً ہمیں 50 سے اوپر احادیث ملتی ہیں جو اس چیز کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات گزشتہ روایات سیاح سے بھی ثابت ہو چکی ہے، باقی بھی بہت ساری روایات ہیں جن کو اگر ادھر بیان کیا جائے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ سہیل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، اور پھر درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کو خم کر کے دکھایا، اور یہ بھی فرمایا کہ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی طرح ہے۔ مزید فرمایا میری اور قیامت کی مثال اس شخص کی طرح ہے جسے کسی قوم نے پیش رو کے طور پر آگے بھیجا ہو، بس جب اسے دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو وہ اپنے کپڑے اتار کر چیخا اور قوم کو خبردار کیا کہ تمہیں آ لیا گیا، تمہیں گھیر لیا گیا، بس میں بھی وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں، وہی آدمی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تقریباً ہمیں 50 کے قریب قریب روایات ملتی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ گزشتہ امتوں کے مقابلے میں اس امت کی عمریں کم ہیں۔ یہ بات گزشتہ روایات سیاح سے ثابت ہو چکی ہے۔ اس امت کے حصے میں باقی امم کی نسبت صرف اتنا وقت آیا جتنا عصر اور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ اس ٹاپک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف الفاظ اور انداز میں تعبیر فرمایا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ مثلاً بعض روایات میں فرمایا دنیا کی بقیہ عمر گزری ہوئی عمر کے مقابلے میں صرف اتنی رہ گئی جتنا تمہارا یہ دن گزرے ہوئے دن کی نسبت باقی رہ گیا ہے، اور یہ بات بعد نماز عصر ارشاد فرمائی کہ کہیں اس ٹاپک کو اس طرح تعبیر فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح بیچے گے جس طرح یہ دو انگلیاں اور انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دبایا، کہیں فرمایا میں قیامت سے صرف اس قدر مقدم اور سابق ہوں۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ اس امت کی مجموعی عمر عصر اور مغرب کے درمیانی وقت ہے، لہٰذا اب یہ ثابت کرنا ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیانی وقت کو کل دن کے ساتھ کیا نسبت ہے اور یہ کتنی مدت تقریباً بنتی ہے۔ سو یہ عمر بالکل ہی کم ہے۔ دن کی ابتدا طلوع فجر سے اور انتہا غروب آفتاب پر ہوتی ہے، اور عصر کا اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے دو مثل ہو جائے، اور یہ وقت غروب شمس تک کل یوم کا نصف صبح۔ اور اگر جو دنیا کی مجموعی عمر کو ایک دن قرار دیا جائے جیسا کہ پہلے احادیث سے کمپیئر کیا جائے اور اس دن کی مقدار 7,000 سال فرض کی جائے جیسا کہ حضرت ابن عباس کا قول ہے، تو یہ دن کا نصف صبح یعنی کہ 500 سال نکلتا ہے، اور یہی مقدار جو کہ حضرت ابو سالبہ کی روایت میں وارد ہوئی ہے، اس سے سند صحیح کے ساتھ مروی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس امت کو میں نصف یوم سے عاجز نہیں کروں گا، یعنی نصف دن سے آدھے دن سے پہلے اس کو ختم نہیں کروں گا، اور دن کی مقدار آخرت کے حساب سے 1,000 سال ہے، لہٰذا وہ نصف یعنی 500 سال کا ہوگا۔ ابو سالبہ کی اسی روایت کے مطابق جب اس امت کی مجموعی عمر 500 سال ہے تو گزشتہ امتوں کی مجموعی عمر 6,500 سال ہوئی اور مجموعہ 7,000 سال ہوا، اور یہی ابن عباس کا
قول بھی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، ابن عباس کا قول حدیث سابقہ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ تمام تر بحث اس قول کے مطابق تھی جو ہمارے نزدیک زیادہ ثواب اور ثبوت ہے، اور اس قول کی درستگی اور دلائل اور شواہد پر مبنی ہے جو کہ ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول جس میں کہا گیا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، یہ بھی بے اصل نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے۔ اگر حدیث سندن صحیح ثابت ہو جائے تو ہم اس قول کو کسی اور طرف رد نہیں کریں گے بلکہ ثابت بالحدیث مانیں گے۔ سو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقب 80 سال کا ہوتا ہے اور ان سالوں کا ایک دن مقدار دنیا کے 100 سال کے برابر ہے۔ پس اس حدیث سے ثابت ہوا کہ دنیا کی کل عمر 6000 سال ہے، اور وہ اس طرح کہ آخرت کا ایک دن 1000 سال کا ہوتا ہے، اور اسی کو سدس دنیا قرار دیا گیا۔ لہٰذا ثابت ہوا کہ کل مدت دنیا جو ہے وہ 6000 سال ہے، ٹھیک ہے، یعنی 44 سال۔ تو بات یہ ہے مدت دنیا کی مدت کتنی ہے، وہ باقی جو امتیں ہیں اور دیگر اقوام ہیں ان کے بھی خیالات اور ان کے بھی تاثرات اور ان کی بھی تھیوری کو ہم دیکھیں گے کہ وہ اس دنیا کی مدت کو کیا مانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہودی آتے ہیں۔ یہود نے دعویٰ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر ہجرت نبوی تک کل مدت دنیا جو ان کے نزدیک ثابت اور موجودہ نسخہ تورات کے موافق ہے وہ 4642 سال ہے، اور یہود اسی کے موافق ایک ایک آدمی کی ولادت اور ایک ایک نبی کی بعثت اور ان کی وفات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان قریب اس کی تفصیل ذکر کریں گے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سی تفصیلات جن کو علماء اہل کتاب اور دیگر اہل تاریخ نے بیان کیا انشاءاللہ ذکر کروں گی میں۔ عیسائی اس کے برعکس بات کرتے ہیں۔ اس کے برعکس یونان کے عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ یہود اپنے قول اور دعوے میں بالکل جھوٹے ہیں، بلکہ تخلیق آدم سے ہجرت نبوت تک کل مدت دنیا کے بارے میں صحیح قول جو تورات کے موافق ہے وہ 5992 سال ہے، اور عیسائی اسی کے موافق ہر نبی اور بادشاہ کا زمانہ اور ولادت اور وفات وغیرہ کی تفصیلات بیان کرتے ہیں۔ ان یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، نبوت اور نساء کی تاریخ جو ولادت عیسیٰ سے شروع ہوئی اس کو کالعدم کر کے مذکورہ والا قول اختیار کیا۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کے حالات اور صفات اور بعثت کا وقت وغیرہ سب کچھ تورات میں مینشن ہوا تھا، لہٰذا ان کا انکار کرنا خیانت اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں، ٹھیک، یہ عیسائیوں کا کہنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس شخصیت کے حالات، صفات اور ولادت اور بعثت تورات میں ہیں، جن کو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرار دیتے ہیں، یہود کے نظریہ کے موافق وہ ابھی تک آئے ہی نہیں، اور وہ ان کی ولادت اور بعثت کے زمانے کا انتظار کر رہے ہیں۔ علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہود جس شخص کا انتظار کر رہے ہیں اور جو ہے زمانے کا بھی دعویٰ ہے اور بعد میں خواہش دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی صفات تورات میں مینشن ہے، وہ در حقیقت حضرت عیسیٰ کا انتظار نہیں کر رہے، وہ دجال لعین ہے جس کی صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے اکثر متبعین یعنی پیروکار فالوورز یہودی ہوں گے۔ پس اگر وہ شخص عبداللہ بن زیاد ہو جیسا کہ بعض روایات میں اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، وہ یقیناً یہودی نسل سے ہے۔ اب مجوسیوں کا عقیدہ کیا دنیا کی مدت کے بارے میں؟ مجوسیوں کا کہنا ہے کہ جو میرات بادشاہ سے لے کر ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک کل مدت 30,139 سال ہے، لیکن اس بادشاہ کا کوئی نسب نامہ ذکر نہیں کرتے مجوسی، جس سے اس کے ماقبل پر روشنی پڑے، بلکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میرات ہی ابو البشر یعنی آدم علیہ السلام ہے۔ اب اہل فارس یعنی کہ ایرانیان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ علامہ طبری فرماتے ہیں کہ اہل طریق کے جو میرات نامی بادشاہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض تو اسی کے قائل ہیں جو کہ مجوس نے کہا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اصل میں حام بن یافس بن نوح یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ انہوں نے حضرت نوح کی بہت خدمت گزاری کی اور دادم آخر ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کو سعادت مندی سمجھا۔ سو حضرت نوح نے ان کے لیے طویل حیات یعنی لمبی زندگی، روئے زمین کی بادشاہ، دشمنوں کے خلاف آسمانی مدد کی دعا فرمائی، اور یہ بھی کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ دائمی طور پر جاری رہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور جمیرہ یعنی جامر بن یافس بن نوح کو روئے زمین کی بادشاہت ملی، اور بادشاہت کے ملنے کے بعد ان کو آدم کہا گیا، اور یہ بھی ابو الفرس یعنی اہل فارس کے جد امجد ہیں، اور ان کی اولاد بھی نسل در نسل یہ بادشاہت چلی، یہاں تک کہ مسلمان شاہ فارس کے شہروں میں داخل ہوئے اور علیہ السلام کو ان پر غلبہ حاصل ہوا تو حکومت اور بادشاہت ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ یہاں کچھ اور بھی اقوال ہیں جن کو انشاءاللہ ہم عنقریب بادشاہوں کی ہسٹری میں ذکر کریں گے۔ تو بیسیکلی دنیا کا وجود میں آئے، سب سے پہلے تو ہم اسے پہلے میں ثابت کر چکی ہوں کہ زمانہ لیل و نہار یعنی دن اور رات کی گھڑیوں کا نام ہے، اور دن اور رات در حقیقت سورج اور چاند کے اپنے محور میں سفر کی مخصوص گردش کا نام ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورج اور چاند کی منزلیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں کہ ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، بس وہ اندھیرے میں کھڑے رہ جاتے ہیں، اور سورج اپنی قرارگاہ زمانی اور مکانی کی طرف چلتا ہے۔ یہ زبردست باخبر ذات کا مقرر کردہ نظام ہے، اور چاند اس کے سفر
کہ ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں کھجور کی پرانی شاخ کے مثل ہو جاتا ہے. نہ سورج کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑے اور نہ رات دن پر سبقت کر سکتی ہے, اور ہر ایک یعنی چاند اور سورج اپنے محور میں سفر کر رہا ہے. بس جب ہم نے زمانے کی تعریف یعنی کہ دن اور رات کی گھڑیوں سے کی, اور دن اور رات چاند اور سورج کے اپنے محور میں مخصوص مسافت طے کرنے کا نام ہے, تو اس سے یقینی طور پر بات پتہ چلتی ہے کہ زمانے میں جو حدوث و فنا ہے, جو حادثات ہیں اور جو بھی معاملات ہیں وہ دن اور رات میں ہی ہوتی ہیں, اور ان کا محدث یعنی فنا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے جس نے ان تمام کو تنہا پیدا کیا. اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وہی ذات ہے جس نے دن اور رات اور سورج چاند کو پیدا فرمایا اور ہر ایک اپنے محور میں گردش کیا ہے. دوسرا یہ کہ جو شخص حدوث زمانہ سے بے خبر ہے, زمانے کے حادثات سے بے خبر ہے, تو وہ کم از کم دن اور رات کے اختلاف سے ہرگز بے خبر اور ناواقف نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ یہ اختلاف تو بالکل ہی جو ہے نا ہم دیکھ سکتے ہیں عمومی مشاہدے میں, اسے تسلیم کیے بغیر چارہ ہی نہیں, کیونکہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ ان میں سے ایک رات ساری مخلوق پر اندھیری اور سیاہی کی صورت میں آتی ہے, اور دوسرے دن چمک اور روشنی کے ساتھ رات کے اندھیروں کو پھاڑتا ہوا سورج نکلتا ہے. ان کا آنا یکے بعد دیگرے ہوتا ہے, ان کے احوال اور صفات میں اجتماع اختلاف کی وجہ سے ممکن ہی نہیں. اگر ان میں ایک موجود ہے تو دوسرا یقیناً اس کے بعد ہوگا, اور جب دوسرا آئے گا تو پہلا موجود نہ ہوگا. یہ ان کے فنا پر انتہائی واضح دلیل ہے. تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ دونوں مخلوق ہیں, چاہے سورج ہے چاہے چاند ہے, اور ان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں. دوسرا یہ دن اور رات کے حدوث پر دوسری دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی دن حال سے خالی نہیں, اس سے پہلے بھی ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ہوگا. گزشتہ دن پہلے تھا اب نہیں, اور آئندہ بھی کل ہوگا اب نہیں, یعنی ماضی حال اور مستقبل تینوں چیزیں ہیں, اور آج کا دن آج ہے کل نہیں ہوگا. بات بالکل صحیح ہے, جو چیز پہلے موجود نہ ہو اور پھر وجود میں آئے تو وہ حادث اور مخلوق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی, اس کا کوئی نہ کوئی محدث اور خالق ہوتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کے وجود پر ایک اور دلیل یہ ہے کہ دن اور راتیں قابل شمار ہوتی ہیں, وہ ہر چیز جس کی گنتی اور شمار ہو سکے تو وہ دو عدد یعنی جفت اور طاق سے خارج نہیں ہو سکتی, یعنی وہ یا تو جفت ہوگی یا طاق. پس اگر ان کو دن اور رات کو جفت مانا جائے تو جفت اور عداد کا سب سے پہلا حصہ اسنان یعنی دو ہیں, یعنی کہ جفت کے لیے ابتدائیت اولیت ثابت. جب یہ بات حقیقت ہے دونوں قسم کے اعداد کے لیے ابتدا ثابت ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی شروعات یعنی مبتدی ابتدا کرنے والا ہوگا, اور وہ ہے ان کا خالق. ٹھیک ہے, تو جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی انتہائی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر چکی ہوں کہ زمانہ دن اور رات لیل و نہار کی گھڑیوں کا نام ہے, اور وہ گھڑیاں سورج اور چاند کے اپنے مدار میں گردش کرنے کو کہتے ہیں. یہ سب حادثے مخلوق ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ آیا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کی تخلیق فرمائی تھی یا نہیں. سو احادیث سے یہ ثابت ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ ان سب پہلے بعض چیزوں کو پیدا فرما چکے تھے. اس کے ساتھ ہی سیکنڈ لیکچر ختم ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.